اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری بحث چل رہی تھی شیطان اور شیطانیت کے اندر، یعنی شیطان اس کی ذات اور اس کی صفات، یعنی شیطانیت جو وہ کرتا ہے حرکتیں جس کے نتیجے میں انسانیت گمراہ ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا کچھ چیزوں کا، اس میں سے ہم، کیونکہ میں نے کہا نا کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، تو جو شیطان کے ہتھیار تھے وہ میں کیونکہ بہت سارے، تو ہم نے کچھ چیزیں تو جمع کیے تھے، ہم نے کہا وہ لوگوں کو بتائیں، تو کچھ ہم نے پچھلی قسمیں بتا دیے تھے اور کچھ اس قسم میں بیان کریں گے کہ جس میں شیطان حملہ آور ہوتا ہے، جو فی زمانہ آج ہمارے درمیان چل رہی ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ انسان کو گمراہ کرنے کی جو شیطان کے طریقے ہیں، ان میں سے آپس میں دشمنی پیدا کرنا، یعنی مومن کو مومن سے لڑایا جانا، جو زمانے میں چل رہا ہے، مومن کا آپس میں دشمن ہونا، جبکہ ہمارا اور مومن کا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے، نہ خونی ہے اور نہ کسی اور طریقے کا، تو اس میں کسی قسم کی ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، یہ چپکلش رکھنا، وہ ہم سب بہتر سمجھتے ہیں کہ شیطان کس طرح کر رہا ہے۔ خدا کے ذکر سے ہمیں غافل رکھتا ہے، بالخصوص نماز سے، اور جو اس زمانے کا حملہ ہے، جو ہم جس پہ میں نے بار بار تاکیداً کہہ رہا ہوں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، گو کہ وہ ایک مسئلہ علیحدہ شرعی، اس پہ بحث نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان کا مضبوط ہتھیاروں میں سے فقر، تنگ دستی کا خوف دلانا، اس قسم کا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس رزق کم ہے اور تمہارے پاس بالفرض پیسہ نہیں ہے اور معاشی حالات تمہارے خراب ہیں، تم کیا کرو گے؟ تم معاشرے میں کیسے سروائیو کرو گے؟ ہاں، ایسے موقع پہ ہمیں خدا پہ توکل کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو رزق کے رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو ٹٹولیں کہ جن کی وجہ سے بالفرض معاش ہماری خراب ہو رہی ہے۔ معاش کیسے خراب ہوتی ہے، گھر کے حالات کیسے رکھنے چاہیے، گھر کے اندر شیطان کیسے کارروائی کرتا ہے، کس طرح رزق اڑاتا ہے، ہم ان چیزوں کی طرف دیکھیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم پہ جو حملہ شیطان تنگ دستی کا دلاتا ہے کہ اوہ تمہارا پیسہ نہیں ہے، فلاں تمہارا ساتھی اتنا امیر ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، فلاں بنگلہ ہے، فلاں گھر ہے، اور تم کس طرح ایسے چل رہے ہو۔ تو یہ جو حملہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بالفرض لوگوں نے جو ہے بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، تو یہ اس زمانے کے اندر جو ہو رہا ہے، یعنی آج 21ویں سینچری میں ہم آ کے کر رہے ہیں، شیطان اس زمانے سے جب کچھ نہیں تھا تب سے لے کے چل رہا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں گناہ اور باطل افکار، فکریں دینا، ان کو اچھا بنا کے پیش کرنا، جو آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا کی صورت میں۔ یہ میڈیا جس سے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، اسی میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، بری عادتیں یا بری باتیں یا غلط چیزیں آپ کو دکھانا، دنیاوی مال و دولت نیز بال بچوں کا اتنی زیادہ محبت ڈال دینا کہ ایک دفعہ پروردگار ان محبتوں کے پیچھے، بلکہ اب میں بعض دفعہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ان سے چاہتے ہیں کہ بیان کریں لوگوں کو، لیکن لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ مثلا ایک دفعہ پروگرام میں تھا، میں اس پروگرام میں مجھ سے سوال کیا گیا، اور ہمارے دوستوں نے بھی سوال کیا، جو میں اکثر جب ایسا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو خدا کون ہے۔ مثلا مجھ سے سوال کیا تھا، میرا نظریہ کیا ہے، وہ قرآن کا نظریہ، وہ میرا نظریہ۔ کہا جاتا ہے شادی کے متعلق، شادی سیکنڈ میرج، اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر بیلنس نہیں رکھ سکتے، ان میں عدالت نہیں رکھ سکتے تو 1 کرو۔ تو حکم خدا یا حکم جو خدا کا اولی ہے وہ 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 ہے، اور آخری جو 1 ہے۔ اب آج کل جو ہمارے یہاں قوانین بن رہے ہیں، اور ہمارا ملک پاکستان کے اوپر سب میں اعلیٰ اور سب میں فوقیت کیا ہے، قرآن کریم کو فوقیت حاصل ہے، اور ہمارے قرآن کریم اور روایتوں سے ماخوذ ہو کے جو ہے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ قوانین ہم دوسروں کے پریشر میں آ کے بناتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت، ہاں الا یہ کہ آپ نے جب پہلا نکاح کیا اس دوران اگر کوئی عورت نے شرط رکھی کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے مجھ سے پوچھے بغیر، اس لیے میں نکاح میں آ رہی ہوں، تو اب یہ شرط تبدیل ہو جائے گی، اور اصولاً ایسے موقع پہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بغیر کسی شرط کے عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے میری اجازت کے بغیر، تو میں کہتا ہوں جو خدا نے اجازت دی اس کے بعد میں اپنی بیوی سے اجازت لوں، یا کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے اجازت لے، تو اب کون بڑا ہے، پروردگار یا وہ عورت؟ حکم خدا تو یہ کہ تم 2 کرو۔ روایتیں بہت ساری ایسی میں بتا سکتا ہوں کہ جن میں پیغمبر نے متعدد شادیاں کرنے کا موقع دیا، بلکہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ بے جوڑ شادیاں
کہ آپ دیکھیں کہ خاتون تو انتہائی حسین و جمیل اور مرد تو انتہائی جسے کہا جائے بد شکل قسم کا، روایت کے مطابق بات کرو، لیکن رسول کا حکم تھا، اس عورت نے کیا کہ جب رسول کہہ رہے ہیں، اب یہ کتنا بھی بدصورت ہوتا میرے لیے کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ترین مرد ہے، کیونکہ رسول نے اس کو ریکمینڈ کیا۔ اسی طرح رسول نے متعدد شادیوں کے کہا وہ بھی اسی لیے کہ حکم خدا حکم رسول۔ تو اگر آپ کی زوجہ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے نکاح کے موقع پہ، اس کے بعد اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل اجازت ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسری بیوی سے پہلی بیوی سے اجازت لیں۔ اور یاد رکھیں جب خدا کا حکم ہے تو دوسرے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح مثلا دنیا، مال دنیا، دولت، عیش و عشرت، بچوں کا، اس نے دلوں کے اندر لمبی اور طولانی آرزوؤں کو پیدا کرنا، کہ اب وہ ایک انسان پلان بنا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تجھے یہ نہیں پتا کہ تیری اگلی سانس 1 منٹ کے بعد ہے کہ نہیں، 2 منٹ بعد تو زندہ رہے گا نہیں رہے گا، لیکن پروگرام اس کے 100 سال کے برابر، ہزاروں سال کے برابر ہیں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کما لوں، میں یہ بھی جمع کر لوں۔ جو ایک بیماری ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ہے، جس کو میں اکثر منع کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم کچھ بن جائیں تو شادی کریں گے۔ اس بننے کے چکر میں وہ کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا آتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ بن گئے تو ہوتا کیا ہے، اس وقت تک عمر اتنی ڈھل چکی ہوتی ہے کہ جب تک آپ بنتے ہیں تو آپ کے بننے تک جب آپ کی عمر اتنی پہنچتی ہے کہ آپ اس دنیا سے گزر جائیں تو پیچھے 10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ تو بن گئے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے اپنی لائف کو گزارے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فساد پھیلانا، فحشا اور منکرات کو پھیلانا لوگوں کے درمیان، یہ وہ سارے طریقے ہیں جو ہم مختصر، میں نے کہا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیان کروں کہ زمانے میں چل رہی ہیں، ہمیں بتانی چاہیے لوگوں کو۔ مثلا ایک آرڈنری سی تقریر اور ایک آرڈنری سا پیغام میرے حساب سے بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بہت سارے چل رہے ہوں گے۔ ہمیں پتہ تو چلے ہمارا دشمن، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو میں نے پچھلی قسم میں کہا تھا 5th جنریشن وار کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ اپنے دشمن کو اچھی طرح ریڈ کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد اس کی کمزور جگہ پہ حملہ آور ہوں۔ دنیا بھر کا اصول یہ، ہمارا ملک کا اصول بھی یہ، جو آپ دیکھ لیں جنگوں کے لیے جو ہتھیار کی دوڑ ہے وہ کیا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بہتر ہتھیار بنانے کے چکر میں ہر ملک لگا ہوا ہے کہ بہتر ہتھیار بنائے۔ کیوں کہ اگر یہ ہم سے اچھے ہتھیار بنا لے گا تو ہم اس کے آگے کمزور پڑ جائیں گے۔ بس یہی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہتھیاروں کی جو ہے نا ایک جو بولے تیزی چل رہی ہے، مارا ماری چل رہی ہے، اور یہ سب انسان کے لیے باعث ہلاکت کا باعث بنیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ان کا، جو کر رہا ہے نہ اس کو فائدہ ہے، نہ جو چلائے گا اس کو فائدہ ہے، نہ جس پہ چلے گا اس کو فائدہ ہے، نقصان ہے ٹوٹل۔ لیکن اس کے باوجود انسان کس چیز میں لگا ہے، ایک لمبی پلاننگ کے اندر، ایک دوسرے کو مارنے کی فکر میں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی۔ بس اس طرح سوچا جاتا ہے دشمن کے بارے میں کہ دشمن کو آپ ریڈ کریں، دشمن کتنا تگڑا ہے، کتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، شیطان سب ریڈ کرتا ہے۔ مومن کتنا مومن ہے، اس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے، اس کو کس جگہ سے حملہ کیا جائے گا تو اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ مطلب ضروری نہیں ہے ہر ایک آدمی شراب کے ذریعے سے گمراہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے نعوذ باللہ زنا کے ذریعے سے جو ہے گمراہ ہو، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی چھوٹی سی بات پہ جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس لیے روایت کا جملہ یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی اچھائی کو بڑا نہ سمجھو۔ کتنی بڑی اچھائی کر دو، تمہیں نہیں پتا کہ پروردگار کس اچھائی سے راضی ہوگا، تمہیں نہیں پتا کہ کس گناہ کے اندر خدا کی خفگی اور ناراضگی ہے۔ لہذا کوئی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھو کہ میں نے تو چھوٹا سا کام کیا، ایک ذات سی غیبت تو کی ہے، ایک ہلکا سا جھوٹ تو بولا ہے، ایک ہلکی سی چغلی تو کھائی ہے۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا اس چغلی کے نتائج، جو میں اکثر اپنی مسجد میں کہتا ہوں کہ لوگوں سے کہ دیکھیں جب امام جماعت نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فرادہ علیحدہ ہو کے، وہ امام جماعت کی چغلی کھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص ہمارے نزدیک عادل نہیں ہے، لہذا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ اکثر میں کہتا ہوں جن کو نہیں پڑھنی اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی دیر بعد آؤ، نماز کے بعد آؤ۔ ایک تو شرعی مسئلہ ویسے ہی کہ جماعت ہو رہی ہے، جماعت کی توہین، امام جماعت کی توہین وہ سب ہوتی ہے، اور اس دوران اگر آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز باطل ہے۔ آپ جائیں، پہلے جائیں، علیحدہ آ جائیں یا بعد میں آئیں، یا اس طرح کریں کہ نہ امام جماعت کی توہین ہو، نہ مسجد کی توہین ہو، نہ جماعت کی توہین ہو۔ انشاءاللہ اس وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم جتنے کم وقت میں زیادہ معلومات دے سکیں اتنا ہم اپنے مومنین کو مستفید کرنا چاہتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پروردگار جو شیطان جس چیز میں پھنسا ہم بھی اس چیز میں پھنسے ہیں، ہم سب کو شیطان سے اور شیطانیت سے اور ہر طرح کی برائیوں سے تمام مومنین کو، مولا علی کے چاہنے والوں کو محفوظ فرمائے، ان سب کے صدقے میں ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یہاں جو باتیں ہم کر رہے تھے تو کچھ سوالات تو انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا کہ ایسے کیا ضرورت تھی پروردگار کو کہ پروردگار نے شیطان کو خلق کیا۔ اچھا خاصا مومنین کو جو ہے انبیاء آتے، وہ سیدھی سیدھی دین کی تعلیم دیتے، ہم لوگ دین پہ چلتے، آخر میں جنت ملتی، دنیا میں فتنہ و فساد نہ ہوتا، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، مارا ماری نہیں ہوتی۔ کیا ضرورت تھی شیطان کو خلق کرنے کی؟ اور اتنی بری چیز کو خلق کیوں کیا، اتنی پلید چیز کو خلق کیوں کیا؟ بھائی انسان ہے، سوچ سکتا ہے، لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو علماء تفسیر اور علماء جو یہ تاریخ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی جو خلقت ہے وہ پلید نہیں تھی، یا پروردگار نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ بری چیز کو خلق کرے۔ پروردگار احسن الخالقین ہے، وہ بہترین چیزیں خلق کرتا ہے، لیکن وہ جو مخلوق ہے وہ اپنی پہ آ کے اپنے آپ کو خراب کر لے تو اس کی ذمہ داری پروردگار پہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی اولاد کو پالا، سب کچھ کیا، اولاد بدتمیز ہو گئی، تو ہم کیا اس کو الزام دیں گے بھیا تم نے بچے کو اتنا غلط پالا؟ وہ کہا بھائی میں نے کبھی حرام نہیں کھلایا، کبھی بری چیز نہیں دکھائی، کبھی برا کام نہیں کرنے کو اجازت دی، ہر وقت ٹوکتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن اس کے باوجود بگڑ گیا۔ تو کچھ چیزیں آتی ہیں امتحان کے اندر۔ پروردگار کو انسانوں سے امتحان لینا تھا تو مہلت دی، یہ شیطان کے لیے نہیں دی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دی، کہ جو میں اپنی قوم کو بھی آزماؤں جس کو میں اتنی محنت سے خلق کر رہا ہوں، جس کو بھائی اتنی چیزیں۔ ہمارے زمانے کا تو جو سوچنے کا طریقہ ہے کہ ہم تو اولاد کو پالتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھائیں گے تو ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا۔ پروردگار کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں ملنا، نہ پروردگار ہمارے سجدوں سے کوئی بڑا ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ساری مخلوقات خدا سجدہ کرنا چھوڑ دے تو خدا چھوٹا ہو جائے گا۔ خدا اتنا ہی بڑا رہے گا جو اس کا مقام و منصب ہے، نہ وہ ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ خدا کے بارے میں درک کر سکیں۔ خدا اتنا ہی افضل و اعلیٰ، اتنا ہی اکبر رہے گا، وہی اعلیٰ ہوگا، وہی عظیم ہوگا، وہی قادر، وہی مدرک، ہر چیز پروردگار رہے گی، لیکن ہماری اوقات پتہ چل جائے گی کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم جو کہ مخلوقات پروردگار ہیں۔ تو پروردگار کا مطلب کبھی بھی نہیں تھا کہ کوئی بری چیز خلق کی جائے، اس نے خود برائی کو اختیار کیا شیطان نے۔ اسی لیے تو ہر چیز کو کہا جاتا ہے شیطانیت و شیطان، کیوں کہ ابتدا اس کی وہاں سے ہوئی۔ تو کہتے ہیں پروردگار نے نہ اس کو پلید بنایا، نہ نجس بنایا، نہ کسی قسم کی خرابی اس کے اندر رکھی، لیکن اس کا اپنا تکبر اور قیاس، جو انشاءاللہ ہم بعد میں جب بھی موقع لگے گا انہی ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے، قیاس کیا ہے، اور قیاس کے متعلق تھوڑا سا مختصر سا جو بیان ہو سکتا ہے اجمالی سا وہ کریں گے۔ تو شیطان کو نہ ہی پروردگار نے برا بنایا تھا، اور نہ مہلت جو ہے اس لیے دی کہ خدا نہ خواستہ شیطان کو پروردگار ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ چلو شیطان کے ایک نیکیوں کا یا اس کے جو اعمال ہیں اس کا نتیجہ پروردگار نے وقت معلوم تک مہلت کی صورت میں شیطان کو بھی دے دیا، اور انسانوں کے آزمانے کے لیے بھی ایک چیز پروردگار کے پاس آ گئی۔ تو کہتے ہیں علماء تفسیر کہ فقط و فقط ابلیس کو انسانوں کی آزمائش کے لیے چھوڑا، لہذا شیطان کے القاءات یعنی القاء کوئی ہونا یا شیطان کے اوپر کسی چیز کا جسے ہم کہیں الہامات کا ہونا، اس قسم کا کوئی نہیں ہے۔ شیطان کے اندر اتنا طاقت نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کچھ برائی کرا سکے، یعنی جتنا مقید رکھنا تھا پروردگار نے مقید بھی رکھا ہے شیطان کو، جتنا آزاد چھوڑنا تھا آزاد چھوڑا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید بالکل ہوں گی ایسی چیزیں، نہیں کہ جادو نہیں ہے، تھا جادو موجود ہے، ساری چیزیں، بہت سارے واقعات زمانے کے لوگوں کے موجود ہیں جو ہم آپ کو بتائیں تو شاید کسی مومن سے زیادہ طاقتور ایک ہندو ہو، بلکہ ہو کیا آیت اللہ خمینی کے بھائی کے بارے میں ہمارے استاد نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا، ہندوستان گئے تھے، عارف آیت اللہ خمینی خود عارف تھے، ان کے بھائی بھی عارف تھے، ہندوستان گئے تو سادھوؤں سے ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے سادھو سے کہا کہ میں اس جمعرات کو جا رہا ہوں، تو سادھو نے کہا نہیں آپ جمعرات کو نہیں جائیں گے، آپ ہفتے کو جائیں گے۔ آیت اللہ خمینی کے بھائی خود مرجع، خود صاحب علم، صاحب تقوی، کہا نہیں کیسے ممکن ہے، میں تو جمعرات کو جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب جمعرات آئی تو واقعاً ایسا مسئلہ ہوا کہ ان کا جانا ٹل گیا اور وہ بالفعل ہفتے کے دن گئے۔ اب یہاں کے انسان سوچے کہ اچھا ہمارے عالم دین، ہمارے مرجع ایک آیت اللہ لیول کا آدمی، اور وہ جو ایک کافر تھا اس کے کہنے کے مطابق پروردگار نے عمل انجام دیا، اس مومن کی بات کو نہیں سنا۔ نہیں، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں جو پروردگار رکھتا ہے وہ ہمارے لیے رکھتا ہے، ہمیں ان آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور اس آزمائشوں کی صورت میں جو چیزیں ہم غلط کرتے ہیں
پروردگار اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں دے دیتا ہے، اور ہمارے لیے اس آزمائش سے اگر اچھا کر کے گزرتے ہیں تو اس کے اندر جو انعامات ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے رکھتا ہے، اور اگر کوئی کافر اچھا کام کرے تو پروردگار کیونکہ عادل ہے اس کی اچھائی کا انعام تو دے گا، تو اس اچھائی کا انعام اس کو اس دنیا میں دیتا ہے اور اس کی برائی کا انجام آخرت کے لیے رکھتا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو ظاہراً تو یزید جیت گیا تھا، لیکن ظاہر جیتنے کے باوجود آج تک مولا حسین کا نام ہے، وقتی طور پہ اس کو فائدہ ملا، وقتی طور پہ مولا حسین کا قتل ہوا، لیکن وہ قتل باعث بنا اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور آج تک موجود ہے۔ تو لہٰذا ایک وقتی جو نقصان جو مومن کو ہوتا ہے اس کے بعد آنے والے لوگوں کو بہت سارے فائدے مل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو میں نے کہا جادو ٹونا سب چیزیں یقیناً ہوتی ہیں اپنی جگہ، لیکن اگر ظاہراً دیکھا جائے تو نہ جادوگر اتنے فالتو بیٹھے ہیں کہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے لیے، بلکہ میں عرض کر دوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شیخ مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے، ان کے ایک شاگرد نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان کی کاندھے پہ بہت ساری رسیاں ہیں۔ اچھا، یہ دیکھنے سے مراد عالم رویا یا عالم مکاشفہ کی بات کر رہے ہیں، خواب میں دیکھا یا مکاشفے میں دیکھا کہ شیطان نے اس کے کاندھے بہت ساری جو ہے رسیاں، کوئی پتلی کوئی موٹی کوئی بہت موٹی، وہ دیکھا ایک بہت موٹی سی رسی ہے وہ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ لوگ شیخ مقدس کے لیے بات کرتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ یہی روایت کچھ اور علماء کے لیے، مراجع کے لیے کرتے ہیں۔ خیر، آپ اگر شیخ مقدس کے لیے بھی نہیں ہے تو ایک عالم مجتہد کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بڑی موٹی سی رسی ٹوٹی ہوئی ہے، بڑا پریشان ہوا، تو اس نے شیطان سے پوچھا یہ جو تم رسیاں لے جا رہے ہو ان کا کرو گے کیا؟ کہا میں ان سے مومنین کو پکڑتا ہوں اور کھینچتا ہوں اپنی طرف۔ تو اس نے کہا اچھا، کہا یہ جو موٹی رسی ہے، کہا یہ تمہارا استاد ہے۔ اب وہ جو مرجع تھا، مجھے فوراً نام میرا جو دھیان جا رہا ہے وہ آغا شیخ مقدس اردبیلی کی طرف جا رہا ہے، اس سے ہماری یہ روایتیں مختلف بہت ساری ہیں اور بھی، تو انہیں تمہارا جو استاد ہے یہ اس کو میں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخری وقتوں میں وہ یہ رسی چھڑا کے مجھ سے چلا گیا، یعنی اس نے رسی توڑ دی۔ تو بڑا خوش ہوا، کہا میرے استاد کے لیے اتنی موٹی رسی، کہ یہ بتاؤ میرے لیے کون سی تم نے رسی رکھی ہے جس سے تم مجھے گرفتار کرتے ہو؟ تو شیطان ایک دفعہ ہنس کے بولا، اے بندے خدا، تیرے لیے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، تو بغیر رسی کے چلا آتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں ہم کس کنڈیشن میں ہوں، ہمارا کون سا عمل کس طرح کا ہو، ہم دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ کسی مومن کو کوئی زخم پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج اس مشکل میں آئے ہیں۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو ٹوٹلی آزاد نہیں کیا ہوا، اس کے ساتھ بھی کچھ قیدیں ہیں۔ جو میں نے کہا 7ویں آسمان تک جا سکتا تھا، اس کے بعد آہستہ ہوتے 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 پروردگار نے سارے آسمانوں پہ بینڈ لگا دیا، اور جو آخری مرتبہ تھا جسے کہا جائے کہ جنت میں، تو وہ ایک خاص پروگرام کے تحت یہ تھا، جو انشاءاللہ ہم جب اس میں انبیاء اور ائمہ کا تذکرہ کریں گے تو اس میں اس واقعے کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان کو پیدا کرنے کا مقصد فقط یہ نہیں تھا کہ پروردگار نے خدا نہ خواستہ کوئی مخلوق ایسی خراب پیدا کی، نہیں، احسن الخالقین ہے، پروردگار خود اپنی تعریف کے لیے جملہ کہتا ہے، نہ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں پروردگار کے لیے کوئی جملہ کہہ سکوں یا کر سکوں، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے نہ اتنا ذہن، نہ اتنی طاقت، نہ اتنی ہمارے اندر صلاحیت۔ یہ پروردگار کا لطف ہے کہ رسول خدا کا جو موجودہ قرآن ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اس نے اپنی تعریفیں کرنے کا موقع دیا۔ احسن الخالقین یعنی بہترین خلقت کو خلق کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ کبھی موقع لگا اس خلقت پہ بات ہوئی تو بحث کریں گے، لیکن شیطان کو پیدا کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی خراب چیز کو پیدا کیا یا پروردگار نے کوئی خراب چیز یا خراب مخلوق بنائی، نہ شیطان کو یہ پیدا کرنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو وہ گمراہ کرے، نہیں۔ ہاں، جب اس نے مخالفت پروردگار کری تو پروردگار کو 2 چیزیں نظر آئیں، اگر جس کو اجمالی سے ہم اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا حق ادا کیا جا سکے، جو اس نے عبادت کی تھی اس دنیا میں دی جا سکے، اور دوسرے اسی طرح سے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے سے محبت کرنے والوں کا امتحان لے سکے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر شامل حال ہوں گے۔ اس وقت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔